السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تیمم کے بارے میں بات چیت کی تھی، تو آج ہم وضو کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ وضو کسے کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم مختصر سی بات یہ ہے کہ جب وضو اسے کہتے ہیں جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر اپنے گٹوں تک ہاتھ دھوتا ہے، پھر 3 بار کلی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنے تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ بہت ساری کتابوں میں بہت ساری جگہ ہے۔ اب ہم کریں گے کہ وضو میں فرض کتنے، وضو میں 4 فرض ہیں اور وضو میں 13 سنتیں ہیں اور وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں اور وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں اور وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بار میں پھر آپ کو بتا دو، وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں 13 سنتیں ہیں، وضو میں 5 چیز مستحب ہیں اور وضو میں جو مکروہات ہیں وہ 4 ہیں اور وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے وضو پر ہم بات کرتے ہیں۔ وضو جب ہم کریں گے تو اس میں 13 سنتیں ہیں، تو ان سنتوں میں سے یہ کہ ہم شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، وضو کی نیت کریں گے، اونچی جگہ پر بیٹھیں گے، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے، ہم اعضاء کو صحیح طریقے سے ہم دھوئیں گے۔ لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی پوائنٹ کی بات جو نکل کر آتی ہے وہ ہے وہ سماج سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میں اسی پر بات کرنے کے لیے یہاں پر آج آیا ہوں کہ میں جو وہ چیز جو نماز اور وضو سے بھی اس کا جس کا تعلق ہے اور اس کا سماج سے بھی اس کا بہت بڑا تعلق ہے، اسی پوائنٹ کو میں بتانے کے لیے آیا یہاں پر آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میں سیدھا بغیر کسی تمہید کے میں بات کرتا ہوں کہ جو وضو ہم جو کرتے ہیں اس سے ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے، قرآن تلاوت کرنی ہے اور وضو اللہ کی عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو وضو کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ پانی کو اعضاء کو 3 بار دھوئیں گے اور زیادہ پانی کو اسراف نہ کریں گے۔ اگر زیادہ پانی آپ بہاؤ گے تو پھر اس کا بھی حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ یعنی سمجھ میں بات ہے، جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے کر رہے ہیں، قرآن تلاوت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی بات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں ہم اسراف کریں گے، پانی زیادہ بہائیں گے تو اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اب اس کے مقابلے پر ہم دیکھ لیں سماج کے اندر، گاؤں کے اندر جو لوگ پانی کو زیادہ بہاتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں اور راستوں میں اپنی بھینسوں کو نہواتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی بڑی پکڑ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ایک وضو کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پانی زیادہ اسراف نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جانوروں کے لیے، ان پر نہلانے کے لیے یا پھر راستے میں موٹر چلانے کے لیے یا ہم راستے میں کیچ کرنے کے لیے جو پانی چلاتے ہیں، یہ حساب اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس کا ہمیں ضرور اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی پوائنٹ، یہ وہ پوائنٹ ہے جو نماز سے بھی جس کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت سے بھی جس کا تعلق ہے اور سماج سے بھی اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اب ہم پہلے ایک برتن ہوتے تھے، یعنی جس کو بدنا کہتے ہیں، لوٹا ہوتے تھے، اس کا وضو کرتے تھے، 1 لوٹے میں ہماری وضو ہو جاتی تھی۔ آج ہم ٹھنڈی پہ جب وضو کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم جس ٹھنڈی پر ہم وضو کر رہے ہیں اس پانی کو ہم اندازہ لگائیں کتنا پانی ہم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی جب ہم نے پانی لیا تو چہرے کو ہم دھو رہے ہیں تو ٹھنڈی ادھر سے چلی رہی ہے، ابھی تک ہم پانی لیا، ہاتھ کو مسل رہے ہیں آرام سے، ٹھنڈی ادھر چلی رہی ہے، ہم مسا کر رہے ہیں تو ٹھنڈی ادھر چلی رہی ہے۔ آپ اس پانی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ پانی کتنا ویسٹ جا رہا ہے۔ اگر ایسا کرتے کہ ہم پانی ہم نے لیا، ٹھنڈی بند کی ہم نے تو آرام سے دھو لیتے ہیں، تو صرف 1 بدنے میں ہماری وضو ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اگر اس کا حساب لگائیں تو 1 بدنا نہیں، ہم وضو میں کئی بدنوں کے پانیوں کو یعنی خراب کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پوائنٹ کو بہت ضروری سمجھنا ہے۔ اگر وضو کے اندر بھی آپ پانی کو ویسٹ کریں گے، پانی زیادہ اسراف کریں گے، 1 عضو کو 3 بار آپ دھو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اگر دھویں گے تو یہ ویسٹ کرو گے، آپ پانی کو زیادہ بہاؤ گے، اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔
تو اسی لیے آج بس اتنا ہی ہم پھر سمجھ لیں کہ وضو اللہ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہے، کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے تو صاف ستھرا ہو کے جانا، جیسے رشتہ داریوں میں تم جاتے ہو تو وہاں بھی اچھے کپڑے خوشبو لگا کے جاتے ہو، تو یہاں ہمیں اللہ کے سامنے آنا، رب کے سامنے آنا ہے تو ہمیں یہاں بھی پاک صاف ہو کر ہمیں آنا، وضو بنا کر یہاں آنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب وضو کے اندر 4 فرض ہیں وہ ہمیں ضروری سیکھنے ہیں، وضو میں 13 سنت ہیں وہ ہمیں ضروری سیکھنی ہے، وضو کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی ہے، وضو کے اندر 4 چیزیں مکروہ ہیں وہ بھی سیکھنی ہے، اور وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو یہاں تک ہم اس میں جوڑ کر رکھیں، نہ کہ ہم لگی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ویسٹ کریں، اپنے وقت کو ضائع کریں۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں چند دن کے لیے آئے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی پہننا، چپل پہننے کا طریقہ، لیٹرن کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کسی سے بات کرنے کا طریقہ، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی اور بتا دی ہمارے لیے کہ اس طریقے سے اگر آپ آؤ گے زندگی گزار کے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، ورنہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی